اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 21 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ غزوات۔ غزوہ ذات الرقاع۔ قریش اور یہود نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بھڑکایا، جس کے نتیجے میں بہت سے قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جمادی الاول 4 ہجری میں قبیلہ غطفان کی شاخ بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشترک لشکر تیار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو 400 جانثار صحابہ کا لشکر لے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں صحابہ کرام کے پاس سواریاں بہت کم تھیں۔ پیدل چلنے سے زخمی ہونے کے سبب پیروں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اس لیے اس کا نام ذات رقاع پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام فرمایا۔ دشمن کی فوج مسلمانوں کی قوت و طاقت کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام بغیر لڑے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت انسان میں نسیان کا مادہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جہاں قوت حافظہ رکھی وہیں نسیان اور بھولنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ بھول اور نسیان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان میں بھولنے کا مادہ نہ ہوتا تو وہ ہر وقت رنج، غم اور ٹینشن میں رہتا، بڑے بڑے حوادث سے وقتی طور پر بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے۔ سوچئے تو صحیح وہ کتنی بڑی قدرت والا اور حکمتوں والا ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کی خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ مفہوم یہ ہے کہ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں داہنی طرف سے تقسیم کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دودھ کو پی کر بچا ہوا اس دیہاتی کو دیتے ہوئے فرمایا، داہنی طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن شریف کو بھلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا تذکرہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ کرو۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور، ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کی جام ہوں گی۔ سورہ نبا آیت نمبر 31 سے 34 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صدقے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو، اس کی فرمانبرداری اور اس کے حکم مانو، اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہیں آ پکڑے اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ سورہ زمر آیت نمبر 54۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔